السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کی تسبیح بیان کرنا نہایت آسان اور عظیم عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی آسان ہے، بندہ بڑی آسانی سے ان دونوں کلموں کو زبان سے ادا کر لیتا ہے، لیکن یہ دونوں کلمے میزان عمل میں، عمل کے ترازو میں بڑے ہی وزنی اور بھاری ہیں، اور اللہ رب العالمین کو، رحمان کو بے حد محبوب اور پسند ہیں۔ وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی سبحان اللہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کا پڑھا جانا اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے۔ محترم ناظرین، ساری کائنات اور کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ فرشتوں کو جب اللہ کی جلالت و عظمت کا ادراک و احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کے علم و حکمت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح ان الفاظ میں بیان کی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھلا رکھا ہے، بلا شبہ تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے ان الفاظ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک، کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، سبحان اللہ، سبحانہ کا ایک عظیم کلمہ ہے جسے مومن ہر وقت دہراتا ہے اور تمام احوال میں اس کلمے کے ذریعے سہارا لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے ارکان میں
شہادتین یعنی توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے عظیم رکن نماز ہے۔ اس کے رکوع سجود کی حالت میں جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس سے سرگوشی کرتا ہے، اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجود کی حالت میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ اللہ اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جب مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا وہ کسی آفت و بلا کا شکار ہوتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو وہ اللہ کی تسبیح ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرما لی اور ان کو رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے نجات دے دی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ خلاصہ یہ کہ تسبیحات کے ان فضائل کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور خاص طور سے جب بھی ہم کسی مجلس سے اٹھے تو مجلس سے اٹھتے وقت یہ تسبیح اور دعا ضرور پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔